کروں نے کر لیا تو الگ بات ہے، عظیم فتح حاصل۔ تو یہ جادوگر، نجومی، ستارے والے سب کو بیٹا چھوڑ دے، اگر بیماری ہے تو اللہ شفا دے گا، تندرستی دے گا۔ مولانا تھوڑی سی استخارے کے حوالے سے اگر آپ سے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے رہنمائی لے لیں تو کہ زیادہ بہتر نہیں کال کے بعد؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے مولانا صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ مولانا صاحب آپ سے بات پوچھنی تھی کہ ہم بہت پریشان رہتے ہیں۔ اچھا۔ تو ہم سب کی 6 سسٹر ہیں۔ ہاں۔ تو کسی کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ ہاں ہاں۔ تو کافی عمریں ہو گئی ہیں، تو ہم نے 3 سسٹر کی شادی کی، جس میں سے ایک کا میاں نے تو اسے نکال دیا، کچھ ایسے بعد میں فوت ہو گئی۔ دوسری کی شادی کی، کافی عمر ہوئی اس کی بھی، تو وہ 8واں بعد بیوہ ہو گئی۔ اچھا۔ اب تیسری کی بھی کافی عمر میں شادی کی ہے، تو اس کا میاں بھی اسے بہت تنگ کرتا ہے۔ اچھا۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا وجہ ہے؟ کسی سے بھائیوں کی وہ جو سروس ہے وہ بھی صحیح نہیں رہتی، باہر گئے ہیں وہ بھی واپس آ گئے ہیں، یعنی ہر طرح سے پریشانی ہے۔ ہم نے کسی سے پوچھا تو کہتے جی آپ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، اللہ آپ کے گھر میں کوئی بابے میں بسم اللہ ہی غلط کرنا ہے، ان لوگوں کو بتائیں کہ یار جمعرات کے دن پوچھیں تو آپ نا گوشت رکھا کریں اپنی ڈیوڑی میں تاکہ بابے کھائیں وہ گوشت۔ بالکل آپ رکھیں۔ بابے تو گوشت کھاتے نہیں، وہ تو قیمہ کھاتے ہیں۔ تو ہم پریشان بہت ہیں کہ ہم کیا کریں۔ بس آپ نے پریشان ہی ہونا، جو لوگ ایسے لوگوں پر اعتقاد کریں انہیں پریشان نہیں ہونا، تو اور کیا ہونا؟ اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا، بابوں کی طرف جانا۔ ہم پڑھتے بہت ہیں، 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، نماز متواتر پڑھتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں۔ قرآن مجید اگر پڑھتے ہیں، قرآن نمازیں پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید آپ کو بتاتا نہیں کہ ان لوگوں کو کوئی علم غیب نہیں، انہوں نے کیا بتانا، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم پریشان ہوتے ہیں ان کی باتیں بتانے پہ کہ یہ ایسے ہے، تو ہم کیا کریں؟ اسی لیے آپ سے پوچھا کہ ہم کیا کریں۔ اصل میں بچی یہ پروگرام ہے دینی مسائل بتانے کے لیے، مگر لوگوں نے اس کو استخارے کی طرح ہی سمجھ لیا کہ جو ہے نا وہ یہی پوچھ رہا کہ مجھ پر یہ آپ جمعرات کے دن خدا کے لیے جو پوچھنا چاہیں، چلو میں اس دن وقت پہنچتا ہوں کہ لوگوں کو یہ باتیں بتا دوں۔ آج کا دن تو ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ لوگ کچھ دین کے مسائل پوچھ لیں، اس نے مجھ پر کیا یوں ہے پریشانی، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ جتنے بھی اور سن رہے ہیں نا وہ کوئی ایسی بات نہ پوچھے، کوئی آیت پوچھو، کوئی حدیث پوچھو، کوئی مسائل جمعرات کے دن۔ چلیں کوئی اس طرح کی بات اگر آپ نے پوچھنی ہے تو براہ راست مولانا محمد اسحاق حافظ تو چلے برکت کے لیے یا رزق کے لیے کوئی دعا بتا دیں، کوئی بتاؤں گا نا پھر جمعرات کے دن آپ مل لیں مولانا سے۔ میں بتا دیتا ہوں کہ مولانا کہاں تشریف فرما ہوں گے اور آپ کس وقت ان سے ملاقات کر سکتی ہیں۔ ستیانہ روڈ پہ رحمان جیولرز ایک بہت بڑی دکان ہے، اس گلی کے اندر ایک ہی مسجد ہے، اور مولانا صاحب اس مسجد کے اندر ظہر سے عصر تک تشریف فرما ہوتے ہیں جمعرات کے دن۔ ٹیلی فون پر بھی پوچھ لیں گے تو بتا دیں گے۔ جی لیڈیز جا سکتی ہیں؟ لیڈیز جا سکتی ہیں، بالکل جا سکتی ہیں، باپردہ وہاں انتظام ہے، اور گراؤنڈ فلور پہ مولانا کی مسجد ہے۔ بالکل انشاءاللہ سب کو لکھ کر بھی دیں گے، آپ کو بتائیں گے بھی، اللہ پریشانیاں دور کرے گا۔ بڑا صدمہ ہوا کہ جو بہنیں شادی شدہ سب بیچاری مصیبت میں مبتلا ہوئی، اللہ فضل فرمائے۔ مولانا دعا سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنے پروگرام کے حوالے سے آپ سے تھوڑی سی رہنمائی لے لیں کہ اس وقت ہر بندہ جو ہے وہ استخارے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور استخارے کا معنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ آنے والا دن اور اس میں ہونے والے کام اور معمولات جو ہیں وہ مجھے کوئی بابا جی بتا دیں گے۔ بتا دیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کیجیے کہ اتنا بڑا کفر کا کام جو اس وقت ہو رہا ہے، تو کیا اس کی دین میں کوئی تھوڑی بہت گنجائش ہے مولانا؟ نہ رائی برابر بھی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سزا لوگوں کو مل رہی ہے کہ قرآن مجید نے تو اللہ کے رسول علیہ السلام دن سے بہتر نہ کچھ پیدا ہوا نہ ہوگا، انہیں کہا کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اگر میں جانتا ہوتا تو ساری دنیا کے لفے اکٹھے نہ کر لیتا، اور مجھ کو تکلیفیں کیوں پہنچی؟ کبھی میرا سر مبارک زخمی ہوتا، دندان شہید ہوتے ہیں، چچا میرے کاٹے گئے، ان کا دیر سے بہا وما مسنی سوء۔ میں اگر غیب جانتا ہوتا تو ان ساری مصیبتوں سے بچنا چاہتا۔ قرآن مجید نے خود سے رسالت مآب علیہ السلام سے یہ اعلان کروایا ہے۔ اب کون ہے ماں کا لال جو کہتا میں بتاؤں گا اس کو کیا فلاں؟ یہ 188 نمبر آج سورہ الاعراف، اللہ نے دونوں باتیں ختم کر دی۔ ایک ہوتی ہے قدرت کر سکنا کچھ، ایک ہوتا ہے علم غیب۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ آپ اعلان کر دیں کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، دوسروں کا کیا سنوارنا، جو اللہ چاہتا ہوتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا
تو ساری دنیا کے فائدے میں اکٹھے نہ کر لیتا؟ وما مسن سو، اور مجھ پر میرے ساتھیوں کو تکلیفیں کیوں آتی؟ اینا لا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نہ میں مختار کل ہوں نہ عالم الغیب ہوں، میرا اصل منصب یہ ہے کہ میں تمہیں برائیوں سے ڈرانے آیا ہوں اور نیکیوں کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ جو ایمان لانے والے ترتے ہیں وہ ایمان لیں، نفع اٹھا لیں، اس کے علاوہ میرا کوئی دھندا نہیں، نہ میں غیب بتانے آیا ہوں اور نہ لوگوں کی مشکلیں حل کریں۔ 188 نمبر۔ اس کے بعد بھی جو بھگتے پھرتے ہیں غلام بابے کے پاس جانا، جائیں جہنم، اسی طرح یہ رقم ضائع کریں گے، گمراہ ہو کر مریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں۔ اللہ کرے کوئی مسئلہ بھی آ جائے، کسی نے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا۔ جی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں۔ جی جی چلیں آپ کے یار 1 منٹ نہیں، ہم تو پہلے سے یہ ایک بات کہتے ہیں، جی جی یہ کیا آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں گے تو ہم بات کر سکیں گے نا؟ جی صحیح ہے جی۔ کیا صحیح ہے؟ خیر میں نے صرف ایک پوچھنا تھا، نہیں کیسے بتائیں گے جب آپ ریموٹ گم ہو گیا ہے سر، سر ٹی وی، ریموٹ گم ہو گیا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں بھائی، دوبارہ کال کر لیں؟ بند کریں یار، ریموٹ بند۔ چلیں میں اپنے بہن بھائیوں کو جو ہمیں جوائن کرتے ہیں اور ہمیں کال کرتے ہیں اور براہ راست پروگرام دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو ہماری ان سے استدعا ہے کہ پہلے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کریں اور پھر کال کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب کیسے ہیں؟ آپ کل آپ کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی۔ الحمدللہ گلا بیٹھا ہوا تھا، آج بھی تھوڑا سا بیٹھا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت ہے۔ مولانا صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ قبرستان کے پاس سے ہم جب گزرتے ہیں تو کوئی دعا جو پڑھی جاتی ہے کچھ اسپیشل ہے، یا ہم تو ویسے کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القبور اور گزر جاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی اور بھی دعا ہے جو مطلب چلتے چلتے ہم پڑھ لیں، یا موٹر سائیکل پہ ہوں گاڑی پہ ہوں؟ اصل میں تو بھائی یہ جو نا، چلو آپ سلام اتنا ہی کہہ دیتے ہیں مگر نہیں، ٹھیک نہیں ہے سلام تو جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھایا نا، وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اس کو اگر نوٹ کر لیا جائے اور آپ بھی اس کو لکھوا کر قبرستان کے سامنے یہ بورڈ لگوا دیں، کئی جانے والے وہاں جاتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں یہاں سلام کیسے کہنا۔ میرے کہنے پر کئی لوگوں نے کئی قبرستانوں میں ترجمہ کے ساتھ لگوا دے ہیں، اور لوگ جو جاتے ہیں مجھے پتا چلا وہ بڑا شکریہ ادا کرنے یار آتے تھے، کوئی پتہ نہیں۔ صحیح حدیث پاک ہے جو مرحوم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول میں قبروں کی زیارت کروں تو کیا پڑھوں؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون انتم لنا فرۃ ونحن لکم تبع نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے قبروں والو تم آگے آگے چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، تم پر سلام ہو اور اللہ تعالی ہمیں بھی بخشے اور تمہیں بھی بخشے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے اور تمہارے لیے رحمت کی۔ یہ ہے اصل سلام جو لوگوں کو یاد کرنا چاہیے اور لکھ کر قبرستانوں میں لگانا چاہیے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون انتم لنا فرۃ ونحن لکم تبع نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ آپ کے سوال سے کرو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بول رہے ہیں؟ جی جی دوپہر میں فون کیا میں اپنے سسرال کے بارے میں گل کی۔ ٹھیک، میں آپ کا سوال دوہرا دیتا ہوں، آپ لائن پہ رہیے گا۔ بی بی کا سوال یہ تھا کہ میں سن رہی ہوں، ٹی وی تے سن رہی ہوں، تو خاموش ہوں گے تو آپ میں بات کر سکوں گا نا، اگر آپ درمیان میں بولتے رہے تو پھر بات تو نہیں ہوگی۔ جی نہیں میں جواب سن رہی ہوں، تو پھر آپ کیوں بولتے ہیں درمیان میں؟ اچھا جی۔ مولانا بی بی کا سوال یہ ہے کہ ان کے تایا سسر ان سے ناراض دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے گھر والوں نے ان کو چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا، اور 1-2 دفعہ یہ اپنے تایا سسر کے گھر گئے ہیں اور انہوں نے اس کو نکال دیا کہ میں نہ تیری شکل دیکھنا چاہتا ہوں، نہ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور اسی کو آگے بڑھایا۔